آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک مولانا صاحب نے بہت ہی سخت قسم کی گفتگو فرمائی ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ عظمیٰ خان کیونکہ یہ بات کر چکی ہیں کہ ہاں ہم 2 سال سے ریلیشن میں تھے۔ ریلیشن کا مطلب اب انہوں نے یہی لیا ہے کہ ریلیشن کا مطلب، تو انہوں نے تو صاف یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کی سرین شرع کی سرین خلاف ورزی ہے اور اس پر انہیں سزائے سنگساری کی سزا ہو۔ ہاں، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر 80 کوڑوں کی سزا ہو، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو سزا سنگسار کیا جائے۔ یعنی کہ انہوں نے عثمان پر بھی یہ الزام لگایا ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، تو پھر اگر یہ ایک اس پر شریعت کی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے یا عثمان کو سنگساری اور اس کو 80 کوڑے سزا کی مستحق قرار پائیں گی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی یہ کیس لے کر عدالت میں جائیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ ملک اور معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس پر سوال پوچھنے والے نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ جناب یہ جو فیس بک اور ادھر ادھر جو ہے آپس میں دوست لوگ حضرات لوگ آپس میں دوستیوں کا ذکر کرتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عالم تھے انہوں نے یہی فرمایا کہ جناب وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، جو یہ چیز خود اقرار کر رہے ہیں وہ بھی اسی سزا کے مستحق ہیں۔ تو بھائیو، بات اصل یہ ہے کہ جب اتنی شدید معاملات ہیں، لفظوں پر بھی الفاظ پہ بھی، ریلیشن شپ کا مطلب صرف یہی تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام جو قیود ہیں، حدود و قیود کو پار کر جائیں۔ ریلیشن تو عام لوگوں کے ریلیشن بھی ہوتے ہیں، دوستی کے ریلیشن بھی ہوتے ہیں، اس میں ضروری تھوڑی ہے کہ آپ بہرحال یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ پیچھے سے کچھ اور ہے۔ اس میں سمجھنا یہ پڑے گا کہ میرا یہ اپنا خیال پڑتا ہے کہ آمنہ خان اور عثمان کے درمیان بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ عثمان جس گھر میں رہ رہا تھا، یا تو عثمان نے خود ان لڑکیوں کو وہاں رکھا ہوا تھا، کیونکہ کمرے میں جو وارڈروب ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور آمنہ کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والی عظمیٰ اور اس کی جو بہن ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے گارڈز کے ساتھ آ کر وہاں پر توڑ پھوڑ کی اور مارا پیٹا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ آمنہ خان کی بات کروں گا کہ آپ ان لڑکیوں کو، عورت ہو کر ان لڑکیوں کو تو ان کی تو ویڈیو بنا رہی ہیں، آپ نے اپنے شوہر کو وہ کیوں نہیں ویڈیوز کیوں نہیں بنائی، اس کو کیوں نہیں دکھایا؟ کیوں باقی تمام لوگوں کو سر کٹے ہوئے دکھایا گیا اور باقی جو ہے انہیں کمپلیٹ نہیں دکھایا گیا؟ جبکہ آمنہ خان کی بھی ایک ویڈیو میرے نظر سے آج ہی گزری ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ عثمان کے ساتھ بھی اس سے زیادہ برا سلوک کیا گیا ہے۔ لیکن بھائی، اگر عثمان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے تو وہ ویڈیو کہاں ہے؟ اس کی بھی تو ویڈیو دیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ ایک ایسی کمزور عورتوں کی ویڈیوز، یار آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے تو بڑے سے بڑے لوگ کچھ نہیں ہیں، وہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ غریب عورتیں یا غریب خاندان کس طرح اپنے گھر چلا رہے ہیں۔ مطلب میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا کہ ایک جن کی مرد نہیں ہیں یا لڑکے نہیں ہیں، ان کی بچیاں جو ہیں وہ کس طرح گھر چلا رہی ہیں، گھروں کو پورا کر رہی ہیں، اور اس معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت طاقت ہے آپ میں، آپ کمزوروں کا سوچو تو صحیح۔ کمزور اپنی عزتیں بیچ بیچ کر اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، اپنے چھوٹے بال بچوں، بہنوں، بھائیوں، بوڑھے ماں باپ کو پال رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں، یہ بچیاں، آپ
نے دنیا ٹھیک ہے، ظاہر ہے دنیا دیکھنے والوں کو بہت کچھ علم ہوتا ہے، بہت کچھ علم ہے. ہمیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مجھے آج تک اپنے معاشرے کی بھی ایک سمت نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں. ہمیں ان مولانا صاحب کی باتوں پر وہ کرنا چاہیے، اس سمت پہ جانا چاہیے. ہمیں اس سمت پہ جانا چاہیے جس سمت پہ آج کل ہم چل رہے ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. یا تو دوستی بھی رکھنا جرم ہے اس میں، تو مولانا صاحب کے مطابق تو دوستیاں بھی رکھنا عورت اور مرد کی دوستی ہی نہیں ہے. تو بھائی ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ افسوس ہوا ان کی گفتگو سے بھی، اور سارا ملبہ انہوں نے اس پر ڈال دیا، ایک کمزور عورت پر، جو کہ ملک ریاض کی فیملی کے سامنے ایک چند لمحے نہیں کھڑی ہو سکتی. قصور دونوں کا ہے، آپ کے شوہر کا بھی اور ان کا بھی. اور حقیقت میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا قصور بھی اس میں بنتا ہے آمنہ صاحبہ، کیونکہ آپ نے اتنے عرصے ڈھیل دی اس معاملے کو. آپ 7 8 دفعہ جو اب آپ کہتی ہیں کہ میرا ایک بچہ بھی ہے، میں چھپاتی رہی، میری جائیداد بھی بیچ دی، میرا یہ بھی بیچ دیا، میرا وہ بھی بیچ دیا. یہ باتیں یہ جو ہوتی نا، یہ معاملات تو ہوتے ہیں ایسے موقع پر جب کوئی عورت کسی مرد سے طلاق لینے لگتی ہے، تو اس وقت یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جناب میری تو اتنی جائیداد تھی، انہوں نے بیچ دی، میرا یہ چیز ہے اتنا بیچ دیا. ابھی تو ہم نے سائڈ سنی سلمان کی طرف سے، آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے، تو ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ابھی تو آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے جائیداد، کروڑوں کی جائیداد وہ بیچ کر عظما کو کھلا چکے ہیں. تو بھائی آپ نے جس کو شادی کی تھی تو وہ یقیناً وہ بھی کوئی باحیثیت انسان ہی ہوگا نا جس سے شادی کی گئی، یا کسی کمزور سے بے حیثیت انسان سے تو شادی آپ کی بھی نہیں ہوئی ہوگی، اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. بہرحال معاملات میں سنگینی سی آتی جا رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس رنگ پہ لے جایا جا رہا ہے. اور مجھے تھوڑا سا کچھ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر کافی پیسہ بھی انوالو ہو چکا ہے. پیسہ انوالو اس طرح ہو چکا ہے کہ اسلامی سزاؤں سے ڈرایا جائے عظما خان کو، کیونکہ عظما خان اپنے منہ سے یہ اقرار کر چکی ہے کہ ہم 2 سال سے ریلیشن میں تھے، تو سب سے پہلے وہی ان پر اسلامی سزا کا نفاذ ہوتا ہے مولانا صاحب کے مطابق. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی الٹی معافی مانگ کے اور مار کھا کے اور اس کے بعد کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو جی، مجھے تو بس معاف کر دو، مجھے اس چیز سے بچاؤ، کہیں مجھے 80 کوڑے نہ پڑ جائیں یا مجھے جیل نہ ہو جائے. مجھے تو اب کچھ ایسا الٹا گیم لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا، وہ جو آج تک ہو رہا تھا کہ جی پیسوں کا معاملہ ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں یا دیے جائیں گے. نہیں بھائی، پیسے شیسے بھی اگر دیے گئے تو وہ اس طریقے سے دیے جائیں گے کہ آپ کی ڈیمانڈ اتنی کم ہو جائے، اس خوف سے کہ آپ خود ہی جان چھوڑنا چاہیں. وہی جیسے کہ میں کہہ چکا کہ اگر پولیس پہلے دن ہی ایسے ہی ایف آئی آر درج ہوئی تھی، خواتین کو چھوڑ دیتی. ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگتا خواتین کو پکڑ کے لانا، عزت دار لوگ ہیں وہ بھی، تو انہیں میں سے کسی گارڈز کو لے آتی پوری 1 گھنٹے معاملہ صاف ہو جاتا. اس ویڈیو کے اندر ایک اور بڑی عجیب سی بات جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت یہ کہے گی کہ اپنے گارڈز کو یہ حکم دے کہ اس کو الگ کمرے میں لے جاؤ، اس کو چھوؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ. یہ چیز جو ہے یہ کیسے آئی؟ وہ عورت کون تھی جس کے ذہن میں یہ گندی چیز پیدا ہوئی؟ لیکن یہ چیز بھی کلیئر ہے کہ وہ گارڈز بھی بات سمجھدار تھے، انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی.
یا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈراوا ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے۔ اس کا جو اینڈنگ ہوگی کیسے ہوگی سمجھ نہیں آئی، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس کے اندر پولیس انوالو نہیں ہو رہی۔ یہ انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور پولیس انوالو نہ ہونا یہ کیا چیز دکھائی جا رہی ہے؟ بھائی سب طاقت کی نشانی ہے، طاقت دکھائی جا رہی ہے کہ آپ کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، مار بھی آپ کو پڑے گی، اور ذلیل و خوار کرنے کے بعد معافی بھی عظمیٰ صاحبہ کو ہی مانگنی پڑے گی، کیونکہ وہ کمزور، غریب اور ماڈل، اس نے کیا کچھ کہہ دو، انہیں وہ سب کچھ کہہ دو جو ان خواتین نے اس کمرے میں کہا ہے۔ افسوس ہوا ہے، افسوس ہو رہا ہے، بس اللہ رحم کرے اپنا۔ اللہ حافظ۔